نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 18 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، رضائی بھائی اور مشہور صحابی ہیں۔ نبوت کے 6 سال میں اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح ساتھ دیا۔ مشرکین مکہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنی ہاشم کو شعب ابی طالب میں قید ہونے پر مجبور کر دیا تھا، اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ الغرض تمام مشکلات میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ نے مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی اور اسلام کی عظیم الشان لڑائی غزوہ بدر میں خوب جوہر دکھائے، اور پھر دوسرے سال غزوہ احد میں بڑی بہادری اور جان بازی دکھائی۔ بدر اور احد میں تقریباً اللہ کے 30 دشمنوں کو جہنم رسید کیا۔ جنگ احد میں جب وہ شہید ہو گئے تو کفار و مشرکین نے ان کا مسئلہ کیا، یعنی جسم کے مختلف حصوں کو کاٹ ڈالا اور ہندا نے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت پر بڑا رنج و غم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار اور اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کا خطاب دیا۔ ان کے وارثین میں صرف ایک چھوٹی بیٹی اور بیوی تھی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی خوشبو۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت بطحہ یعنی مدینہ منورہ کی پتھریلی زمین کی طرف چلے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ظہر و عصر کی نماز ادا کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کی تری لے کر اپنے چہروں پر ملنے لگے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے چہرے سے لگایا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، امام کا بالغ ہونا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن میں دیکھ کر امامت کروائیں، اور اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ نابالغ ہماری امامت کرے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، کھانے کے بعد کی ایک خاص دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور قوت و طاقت کے بغیر مجھے یہ رزق عطا فرمایا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، ہاں صرف اس نے راستے سے کانٹے کی ٹہنی اٹھا کر پھینکی تھی، یا راستے پر کوئی درخت تھا جسے اس نے کاٹ ڈالا تھا اور اسے کنارے ڈال دیا تھا، اللہ تعالی نے اسے اس کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، بدبودار چیز کھا کر مسجد جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس لہسن کے پودے سے کھایا، اور ایک بار فرمایا جس نے پیاز، لہسن اور گندنا ایک بدبودار ترکاری کھایا، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ جس چیز سے بنو آدم کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، کلام الہی کو جھٹلانے والوں کا انجام۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے پیغمبر، جو اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں انہیں مجھ پر چھوڑ دو، ہم انہیں اس طرح دھیرے دھیرے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے گا، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، یقین رکھو میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قبر کا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں چند قبریں تھیں۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر بدکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اسی کی آواز سے یہ بدکا ہے۔
اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں بھی وہ آواز سنوا دیتا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ بیماریوں سے بچنے کے لیے دعا کا اہتمام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نفع دیتی ہے اس چیز سے جو اتری، یعنی بلا، مصیبت، بیماری وغیرہ، اور اس چیز سے جو نہیں اتری، لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا کو اپنے اوپر لازم جانو۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، گھروں میں نفل نمازیں پڑھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں کچھ نفل نمازیں پڑھا کرو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔